پرسنالٹی آف دی ڈے میں آج میں آپ کو جس شخصیت بارے بتانے جا رہا ہوں ان کا تعلق ادب سے ہے۔ میری مراد نامور غزل گو شاعر اور مصنف ناصر کاظمی سے ہے، جن کی آج 52ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اگرچہ انہیں دنیا فانی سے رخصت ہوئے نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کی شاعری آج بھی دلوں کو تازگی عطا کرتی ہے۔ انہوں نے غزل کی تجدید کی اور اپنی جیتی جاگتی شاعری سے غزل کا وقار بحال کیا، اور میڈم نور جہاں کی آواز میں گائی ہوئی غزل دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا، منہ بولتا ثبوت ہے۔ جبکہ خلیل حیدر کو بھی ناصر کاظمی کی غزل نے کپڑے بدل کر جاؤں کہاں گا کر پہچان ملی، ان کا شمار جدید غزل کے اولین معماروں میں ہوتا تھا۔ ناصر کاظمی 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ 8ویں جماعت میں تعلیم پا رہے تھے تب ایک سلام لکھا۔ ان کے نانا اور والد صاحب شعر و سخن کے دلدادہ تھے، گو کہ والدہ کا تعلق فوج سے تھا، لیکن ادب کے سلسلے میں ان کا مطالعہ کافی وسیع تھا۔ نانا اور والدہ کو موسیقی سے بھی شغف تھا۔ ناصر کاظمی نے 1939 میں جب وہ 9ویں جماعت میں تھے باقاعدہ شعر گوئی کی ابتدا کی۔ ماں نے بچے کا یہ رجحان دیکھا تو ڈانٹ دیا کہ کس بلا کو گلے لگا لیا۔ اب ناصر کشمکش میں تھے کہ کیا کریں کیا نہ کریں۔ یہ کیفیت 1946 تک رہی۔ یہی وہ دور تھا جب نئی غزل کی بنا پڑ چکی تھی اور اس کا صحرا فراق گورکھ پوری کے ساتھ تھا۔ تقسیم کے بعد جن شعراء نے اس پودے کو پروان چڑھایا، اس میں ناصر کاظمی کا نام سر فہرست ہے۔ ناصر کاظمی نے ابتدائی تعلیم امبالہ میں حاصل کی۔ شملے سے مڈل کرنے کے بعد پھر امبالہ آ گئے اور پھر لاہور آ کر تعلیم مکمل کی۔ ناصر کاظمی حفیظ ہوشیار پوری کو اپنا استاد مانتے تھے، انہی سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ ابتدا میں اختر شیرانی کے رنگ میں نظمیں وغیرہ لکھیں، لیکن طبیعت نہیں جمی، چنانچہ غزل گوئی شروع کر دی۔ پہلی غزل ادب لطیف میں چھپی، اس کے بعد ہمایوں، ادبی دنیا اور سویرا میں کلام باقاعدگی سے شائع ہوتا رہا۔ 1945 سے 1948 تک شعر گوئی ترک کر کے شکار شروع کر دیا۔ اس میں شیر، چیتے، ہرن، مرغابیاں وغیرہ شامل کی جا سکتی ہیں، لیکن جلد ہی گھبرا گئے اور بندوق پھینک کر قلم سنبھال لیا۔ شعر گوئی کے ساتھ نثر بھی لکھی، اور اس لیے کہ بقول خود پائے کا شاعر بننے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ نثر میں 5-6 مضامین اور 5-7 مذاکرات بھی لکھے۔ 1947 میں محکمہ خوراک میاں والی میں ان کا تقرر ہوا، لیکن شاعرانہ موڈ نے اجازت نہ دی، چنانچہ سالک صاحب کے تعاون سے پولیس میں سب انسپکٹر بھرتی ہو گئے، لیکن محکمہ پولیس کی نوکری بھی انہیں راس نہ آئی اور وہ استعفیٰ دے کر واپس آ گئے۔ اس کے بعد سابق گورنر پنجاب جناب اختر حسین کے اصرار پر نائب تحصیلدار بھرتی ہوئے۔ اسی دوران امپلائمنٹ ایکسچینج میں معاون مینیجر کی ملازمت ملی اور سیالکوٹ چلے گئے۔ 3 ماہ ملازمت کی کہ اس دوران والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، چنانچہ واپس آ گئے اور ریاض قادر کے ساتھ مل کر اوراق نو نکالا، جس کے سرپرست عبدالقادر تھے۔ 3 ماہ بعد پرچہ بند ہو گیا تو آفاق میں کالم نگاری شروع کر دی، ساتھ ہی دوسرے اخبارات میں بھی لکھتے رہے۔ یہ دور ان کی زندگی کا سنہری دور تھا۔ احمد ندیم قاسمی، حفیظ ہوشیار پوری، اختر شیرانی، حمید نسیم، تاثیر، مجید بھٹی، چراغ حسن حسرت، تابش صدیقی اور مولانا سالک جیسے مدیر کی صحبت نصیب ہوئی۔ شب و روز لکھنے کا شغل تھا۔ شب بیداری نے گو صحت تباہ کر دی،
لیکن اس محنت اور کاوش نے ناصر کے لیے نئی راہیں کھول دیں اور شاعر ستاروں سے آگے نئے جہاں کی تلاش میں عظمت کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ ناصر کاظمی نے زندگی کا بیشتر حصہ چائے خانوں اور رات کی کہانیاں سناتی ویران سڑکوں پر گزارا۔ ان کی بہترین نظمیں اور غزلیں انہی تجربات کا نچوڑ ہیں۔ ناصر کاظمی اوراق نو، ہمایوں اور خیال کی مجلس ادارت میں بھی شامل رہے۔ 1964 میں ریڈیو پاکستان لاہور پہنچے اور پھر اپنی وفات تک اس ادارے سے وابستہ رہے۔ 1954 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ برگ نا شائع ہوا، جس نے شائع ہوتے ہی انہیں اردو غزل کے صف اول کے شعراء میں لا کھڑا کیا۔ ان کے دیگر شعری مجموعے دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب اور سر کی چھایا اور مضامین کا مجموعہ خشک چشمے کے کنارے ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو کے چند بڑے شاعروں کے الگ الگ منتخبات بھی مرتب کیے، جن میں میر، نذیر، ولی اور انشا سر فہرست ہیں۔ ناصر کاظمی کا شمار اردو کے صاحب اسلوب شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے میر تقی میر کے دبستان شاعری کو انتہائی کمال تک پہنچا دیا۔ ناصر کاظمی کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں پاکستان پوسٹ نے 2013 کو خصوصی ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ انہوں نے 2 مارچ 1972 کو لاہور میں وفات پائی اور مومن پورہ قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔